الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ محرم شریف کے ایام جاری و ساری ہیں اور ذکر اہل بیت میں کرنے کی، آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک اللہ پاک کا دیا ہوا حکم میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے گفتگو کیجئے، آپ ان سے فرمائیے، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ احباب کے علم میں ہے، علماء سے بارہا آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور کو فوری طور پہ جھٹلایا بھی گیا، پھر بعد میں کئی لوگوں نے مان لیا، کئی لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیف تشریف لے گئے، حضور کو وہاں پہ تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ آقا علیہ السلام بڑے بڑے مشکل مراحل سے گزرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے رستے کو نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی قسم کی ڈیمانڈ رکھتے کہ یہ کر لو تو وہ کر لو، یہ رستہ چھوڑ دو، تو آقا علیہ السلام ایک ہی بات فرماتے تھے کہ میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں وحدانیت کے بارے میں بتایا، اللہ کی الوہیت کے بارے میں بتایا، ہمیں جنت و جہنم کے معاملات سے آگاہ فرمایا، ہمیں حشر و نشر کے معاملات سے آگاہ فرمایا، ہمیں حلال و حرام کے معاملات سے آگاہ فرمایا۔ یعنی جتنے بھی معاملات آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے سے آگاہ فرمایا، ہر معاملے کی ہمیں خبر دی، فرشتوں کے بارے میں بتایا، زمین و آسمان کی حقیقتوں کے بارے میں بتایا، جنت و جہنم کی حقیقتوں کے بارے میں بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے اولادوں کو آپ کے قدموں پر نشاور کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرنا، میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ اب یہاں پہ جو لفظ محبت استعمال نہیں کیا گیا، مودت استعمال کیا گیا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ مودت۔ تھوڑا سا فرق سمجھیں، محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر کسی نہ کسی حد تک
زندہ رہنا ممکن ہو جائے، لیکن مودت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر زندہ رہنا بالکل ممکن نہیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں، پانی اور مچھلی کچھوا اور مچھلی، یہ دونوں جانور پانی میں رہتے ہیں۔ کیا جانور؟ کچھوا اور مچھلی، یہ دونوں جانور پانی میں رہتے ہیں، لیکن کچھوا پانی سے باہر بھی آ جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر مچھلی کو باہر نکال لی جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کچھوا ہے اس کو پانی سے مودت نہیں ہے، اس کو پانی سے مودت نہیں ہے، بلکہ اس کو پانی سے محبت ہے، اس کو پانی سے محبت ہے، اور اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے۔ اور جو مچھلی ہے اس کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، اور مودت کی ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو۔ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی کا زندہ رہنا ناممکن ہے کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اسی طرح بندگان خدا کو بتلا دیا گیا اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میری آل کا پیار اپنے دلوں میں جمع کرو، میرے اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور کامل درجے کی ہونی چاہیے، اور میرے اصحاب کی محبت بھی مودت بھی ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، میری آل کشتی نوح کی طرح ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، کافی عرصہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر آپ نے ان کے بارے میں بری دعا فرمائی، ان کے خلاف دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر جب عذاب آیا تو جن لوگوں نے آپ کو مان رکھا تھا وہ کشتی پہ سوار ہو گئے، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اس کا ایمان محفوظ رہ جائے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چل سکتی، اور اگر ستارے ہوں کشتی نہ ہو تو پھر بھی گزارا نہیں ہے، کشتی ہو ستارے نہ ہوں پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کا لازم و ملزوم ہونا ہے، یعنی کشتی کا بھی ہونا ہے۔ ایک بندہ دریا میں تیر جائے کہتے جی ستارے ہیں میں ستاروں کے سہارے چلا جاؤں گا، اور ایک بندہ کہتا جی کشتی ہے کوئی بات نہیں ستارے نہیں ہے تو میں کشتی کے سہارے چلا جاؤں گا۔ نہیں، کشتی اور ستاروں دونوں کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی کشتی کو چلانے کے لیے ستاروں کا ہونا ضروری ہے، اور جب ستارے ہوں تو بندے کا منزل پر پہنچنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب اس حدیث سے ہم کیا سمجھیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اپنے دلوں میں کشتی کا پیار بھی رکھو، ستاروں کا پیار بھی رکھو، یعنی آل رسول کی محبت بھی رکھو اور اصحاب رسول کی محبت بھی رکھو، تب ہی تمہارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ادروائز تمہارے ایمان کے محفوظ رہنے کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے۔ تو آج کی درس شریف میں ہم نے یہ سمجھا کہ اہل بیت اطہار سے مودت اور صحابہ کرام سے محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے اور حضور کے پاک غلاموں کا ہمیں پیار نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔